السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال تکفیر سے متعلق ہے کہ ایک شخص جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور جبکہ اسے کسی قسم کا کوئی نفسیاتی ذہنی اختلال بھی نہیں ہے اور زندگی کے باقی تمام معاملات میں بھی وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے، تو اس کی دینی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ جو اس کا دعویٰ ہے وہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے آپ کو امت کی اس فکر سے کاٹ کے کہیں کسی اور دائرے میں وہ لے کے چلا گیا، تو اس کا ذرا جواب۔ شکریہ۔ دیکھیے، اس دنیا کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری ملت ایک ہی رجحان سے چیزوں کو سوچے سمجھے۔ ہمیشہ سے اس طرح کے انحرافات پیدا ہوتے چلے آتے ہیں۔ یہ خدا کے وجود کے بارے میں بھی پیدا ہوتے ہیں، نبوت کے تصور کے بارے میں بھی پیدا ہوتے ہیں، خود جس طریقے سے میں نے یہاں پہ ذکر کیا کہ دین کو کیسے سمجھا جائے اس کے بارے میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ انسانیت کا ایک مشترک حافظہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو جو کتاب متعارف کراتی ہے اس نے اس بات میں دو ٹوک بات کر دی ہے، اور وہ دو ٹوک بات اتنی دو ٹوک ہے کہ اس کے اندر کسی تعویل کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لیکن انسان کو اللہ نے اتنا حوصلہ مند پیدا کیا ہے کہ وہ ان قطعی اور دو ٹوک رجحانات میں بھی کوئی نہ کوئی تعویل نکال لیتا ہے۔ جب وہ تعویل نکالتا ہے تو تعویل ہمیشہ دنیا میں دو چیزوں کی بنیاد پہ پیش کی جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کوئی دوسری نص، کوئی دوسری آیت اس کے سامنے موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ اس محکم آیت کی کوئی تعویل کرے گا، اور دوسری چیز ہوتی ہے علم و عقل کا کوئی مسلمہ، کوئی اسٹیبلش فیکٹ جس کو وہ پیش کرتا ہے اور جو روایت یا جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں اس کی تعویل کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ختم نبوت جیسے واضح ترین عقیدے کے بارے میں بھی اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتا ہے یا کوئی رجحان لوگوں میں بیان کرتا ہے تو ہمارے پاس بہت آسان رستہ ہے اس سے گفتگو کرنے کا، اور وہ آسان رستہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں تم دعویٰ کر رہے ہو وہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین میں کوئی بھی بات آپ اپنی افتاد طبع سے نہیں کہہ سکتے، آپ اپنے ذاتی رجحان کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے، آپ اپنے کسی شخصی کشف اور الہام کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو سند لے کر آنی ہے۔ دنیا میں حقیقت کو پرسیو کرنے کے بہت سارے ذریعے تھے۔ انسان معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتا ہے، انسان کے سامنے جو علم ہے اس کے حاصلات سے عقلی استنباط کرتا ہے، اس سے استقراء کا ایک عمل ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ایک شخص کی خبر پر اعتماد کرتے ہیں، وہ خبر پیغمبر ہمیں دیتا ہے، اور پیغمبر کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اب دین کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی منصب پر فائز کر دیا ہے، میں غوث ہوں، میں قطب ہوں، میں ابدال ہوں، میرے ہاتھ میں نان کائنات جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور میں کارپرداز ہوں اس دنیا کا، کوئی بھی دعویٰ آپ کریں گے وہ دعویٰ آپ اپنی ذات کی حد تک کریں، اس پر عمل درآمد کریں، اس کو لے کے دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دعویٰ آپ ہمارے سامنے پیش کریں گے تو ہم صرف ایک سوال آپ سے کریں گے کہ اس دعوے کو قرآن مجید کی کون سی آیت بیان کرتی ہے۔ اگر کوئی آیت بیان نہیں کرتی اور آپ پھر بھی تعویل کر رہے ہیں اس کی، تو اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو جنت اور جہنم کا فیصلہ دنیا میں کرنا ہوتا تو ہم یہاں پر حکم بھی لگاتے، اس کے اوپر نتائج بھی مرتب کرتے، لیکن معاملہ اللہ کا ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو جنت میں لے کے جانا ہے، تو نتیجے کو بھی اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ باقی اس دنیا میں کوئی شخص اپنی ایک شناخت قائم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ یہ کہیں، تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کی شناخت کو چیلنج کروں، میں اس کے نقطہ نظر سے اختلاف کروں گا، میں اس کے رجحان کی تردید کروں گا، میں اس کے عقائد اگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کفر پہ مبنی ہے تو اس کو کفر بھی کہوں گا، وہ شرک پہ مبنی ہے تو اس کو شرک بھی کہوں گا، لیکن فرد پہ میں اس وقت تک حکم نہیں لگاؤں گا جس وقت تک خود وہ اپنے اس جرم کو اون نہیں کرتا۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے جو لوگوں پر فتوے لگانا، لوگوں کی تکفیر کرنا، لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے ان پر لیبل چسپاں کرنے کا کام کیا ہے، اس سے وہ جو دعوت کا رستہ تھا، جو اتنے محکم مقدمات تھے کہ جن کو بہت آسانی سے سمجھایا جا سکتا تھا، ان سب کا رستہ بند کر دیا ہے۔ اور اب کیا ہوتا ہے، آپ گفتگو کرتے ہیں تو دوسری طرف مظلومیت کی ایک پوری تاریخ مرتب ہو چکی ہے، لوگوں کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی دنیا میں آپ کو کسی بھی دینی نقطہ نظر سے اگر اختلاف ہوتا ہے
تو ہمیشہ اس سے سنجیدہ اور شائستہ مکالمہ پیدا کریں. مکالمے کی فضا بنے گی تو پھر آپ کی دعوت بھی پھیلے گی, وہ آپ کی بات کو سنے گا بھی, اور جو حساسیت آپ کے دل میں ختم نبوت کے عقیدے کی پیدا ہو رہی ہے اللہ اس کے دل میں بھی پیدا کر دے.